شکریہ اعتزاز صاحب، آپ نے وقت دیا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ قاضی فائز صاحب نے کہا کہ الیکشنز کی ڈیٹ کے حوالے سے شکوک و شبہات کوئی نہ اٹھائے، ہم بالکل نہیں اٹھا رہے، لیکن ان کی شفافیت کے حوالے سے شکوک و شبہات اگر نظر آ رہا ہے ریالٹی کے طور پہ کہ فلاں چیز خراب ہو رہی ہے، وہ تو ہم اٹھا سکتے ہیں۔ تو کورٹ پہ سر ابھی کتنی رسپانسبلٹی ہے؟ آدھا کام ہوا، ڈیٹ لے دی انہوں نے اور اس پہ عمل کروا رہے ہیں، لیکن ان کو فری اینڈ فیئر انشور کروانا، قاضی فائز صاحب اس میں انٹروین کریں گے؟ کرنا چاہیے ان کو؟ اگر تو بلیٹنٹ کہیں کام ہو رہا ہو انٹرفیئر کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی اس کو معمول نہیں بنایا جا سکتا، اور نہ ہی غیر معمولی انداز سے انٹرفیئرنس ہونی چاہیے۔ جس طرح کے اس دن غیر معمولی انداز میں سپریم کورٹ نے رات کے 12 بجے بینچ بنا کے اور سپریم کورٹ پہنچ گئے، پرزنر وین بھی وہاں پہنچ گئی، اور انہوں نے وہ جو قاسم سوری کی جو ڈپٹی اسپیکر کی کا جو آرڈر تھا کہ یہ سائفر کی وجہ سے یہ سارا اس منصوبہ ہے جو امریکہ کی طرف سے بنایا گیا ہے اور وہ سائفر نے ظاہر کر دیا ہے، اس لیے وہ الیکشن اس پر اعتبار نہیں کرتا اور ان کو کالعدم قرار دیتا ہے۔ وہ اس پہ آخرکار سپریم کورٹ حرکت میں آ گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط تھا۔ وہ غلط اس لیے تھا کہ عدالت ہر جگہ 5 جج نہیں پہنچنے جائیں گے کہ کوئی ٹریفک ایکسیڈنٹ کہیں ہو گیا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی جج کا اس میں بچہ ہے یا کوئی ان کا رشتہ دار ہے یا وزیر ہے یا جج ہے تو وہ جج صاحب وہاں پہنچ کے عدالت لگا رہے ہوں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ پر آئین اور قانون کے تحت وہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں، اور اس کو آن ریل رکھنا بڑا ضروری ہے، بالخصوص جب کہ چیف الیکشن کمشنر صاف طور پہ بالکل جانبدار ہو، جس نے پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے تحلیل ہونے کے بعد بھی 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ ذمہ داری ہی نہیں، یہ فرض ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ذمہ داری نہیں، یہ فرض ہے الیکشن کمشنر کا کہ وہ شفاف اور صاف و شفاف الیکشن کرائے، اور یہ ساری جو انتظامی ڈھانچہ ہے پاکستان کا وہ اس کے ماتحت ہو جاتا ہے، نگران وزیر اعظم کے ماتحت نہیں رہتا۔ نگران وزیر اعظم تو بالکل بے عمل چیز ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے۔ انڈر آرٹیکل 218 and 224 کہ all executive authorities have to obey the chief election commissioner۔ اس کے پاس اختیار تھا کہ وہ 20 ارب روپیہ بھی لیتا جو فائنانس منسٹری سے، جس نے 3 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد کوئی 900 ارب روپیہ دے دیا اپنے ایم این اے کو، اس سے وہ بھی لیتا، وہ وزیر داخلہ سے رینجرز بھی لیتا، وہ وزیر دفاع سے فوج کی معاونت بھی لیتا۔ ایبسلیوٹلی، جو ابھی سر جو آگے چل رہا ہے، اب دیکھیں آرٹیکل 16 آپ کو فنڈامنٹل رائٹس میں فریڈم ٹو اسمبلی ہے، اسمبل نہیں ہونے دیا جا رہا ایک جماعت کے ورکرز کو، گو کے الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہوئی ہے، فریڈم آف ایسوسی ایشن ہے، لوگ پارٹیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اس پہ بات ہوتی ہے کہ وہ چھڑوائی جا رہی ہیں، ان کی وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں۔ اب یہاں پہ جو معاملات ہیں اس پہ صدر مملکت نے یہ لکھا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو، اس کا جواب جو دیا ہے، آپ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے الیکشن کمیشن نے آگے سے کہا ہے کہ ایک اعلیٰ عہدیدار الیکشن کی شفافیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آ رہا کہ ایک جماعت کو ایک اتنا سا کنونشن کرتی ہے، وہاں پہ پولیس دھاوا بول دیتی ہے، پریس کانفرنس تک وہ کرنے نہیں دیتے، تو یہ بھی الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی اگر نہیں پوری ہو رہی تو یہاں پہ انٹرونشن نہیں بنتی کیا سپریم کورٹ کی؟ یہاں تو القدس پہ آپ کو نہیں کرنے دے رہا ہے، ایک خاتون کھڑی ہوتی ہے جھنڈا لے کے اور وہ القدس پہ اسرائیل کو کے خلاف نعرے لگاتی ہے، اس کو اٹھا کے لے جاتے، ایک 80 سالہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ جھنڈا لے کے نکلا فلسطین کا۔ یہاں تو یہ نہیں کرنے دے رہے، اور اس کے علاوہ وہ جو ہے ان کے جو اختیارات چیف الیکشن کمیشنر کے
وہ چیف الیکشن کمیشنر کے ہی ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو نہیں کام کرنے دے رہا تو بتائے کس نے کون کام کرنے اور کس میں طاقت ہے کہ وہ روک سکتا ہے. صدر تو نہیں روک سکتا, صدر کا نام بند ہے. صدر تو بیچارہ ایک ہماتر صاحب مطلب ہے چھوٹا سا موٹا سا. سر ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں, کیا کہہ رہے ہیں اطلاع صاحب؟ صدر تو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے سر, سپریم کمانڈر آف اس کا احترام فورسز ہونا چاہیے. یہ تو یہ جو راجہ سلطان ہے یہ تو اس کو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے, وہ بلاتا ہے تو اس میں نہیں جاتا. سپریم کورٹ نے بھیجا آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے, کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ ہر ایگزیکٹو اتھارٹی کو پابند کرتا ہے کہ وہ صدر کی ہر کئی بات اور حکم کو مانیں گے. یہ چیف الیکشن کمیشنر کو یہ اختیار ہے. اچھا ایک چیز اعتزاز صاحب, آپ نے جو ایک پٹیشن کی ہے انفورس ڈس اپیرنسز کے حوالے سے کہ یہ وائلیٹو ہے کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کے, اس پہ ذرا بتائیے گا. یہ مطلب کیا پریئر کیا آپ کی اس میں, اور کیا آپ یہ آئینی درخواست آپ نے کیوں دی؟ اس میں یہ پریئر یہ بیسکلی ڈس اپیئر جو لوگ ایک سملر فیکٹ ایویڈنس کا پرنسپل ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی چیز ایک ہی جرم ایک ہی طریقے سے بار بار ہو رہا ہو تو اس کا ایک ہی محرک یا ایک ہی گروہ محرک ہوگا. تو یہ اس میں بار بار یہ ہو رہا ہے کہ آپ کسی ایم این اے کو اٹھاتے ہیں غائب ہو جاتا ہے, اٹھاتے وہ نہیں مانتے. آپ انٹرویو والوں کی بات کر رہے ہیں جو غائب ہوتے ہیں پھر انٹرویو دے دیتے ہیں. ہاں نامعلوم افراد اور اندیکھے ہاتھ, جو میاں نواز شریف صاحب جو ہمارے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں, انہوں نے خود کہا کہ اندیکھے ہاتھ نامعلوم. ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ واپس آئے ہیں جو لوگ نامعلوم حضرات سے ہو کے, اور ایک ہی کام وہ کرتے ہیں. واپس جب آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی پارٹی فلاں پارٹی کا کہ بالکل خلاف ہے, اس کے لیڈر نے غداری کی ہے, اس نے لیڈر نے بڑا ظلم کیا اور ملک سے ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ ملک دشمن ہے. اب ان کو انکشاف ہوتا ہے کب ہوا تجھ پہ یہ راز افشا کیا ہے کفر کے سے پہلے کے بعد وہ. اچھا اعتزاز صاحب, ویسے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, اگر وہ آپ سے پوچھ لیں کہ آپ کا لوکس اسٹینڈ ہے کیا ہے اس میں, یا پھر وہ آپ کو حوالہ دے دیں ذوالفقار مہدی ورسز پی آئی کے کیس کا کہ جناب یہ انڈیویجول گریونسز جو ہے نا یہ تو ہم ان کو نہیں انٹرٹین کریں گے, تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ارے بھائی قاضی فیض عیسیٰ کے عہد میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ ایسے اعتراضات یہ فروئی اعتراضات لگا سکتا ہے. اچھا یہ ایک پبلک گریونس ہے جس کو میں لایا ہوں. میرا اپنا تو نہیں ہے گریونس, پبلک گریونس کا ہے. نیشنل لیول پہ یہ ہو رہا ہے اور ڈس اپیئرنسز ہو رہی ہیں, اور یہ قاضی فیض عیسیٰ کے سپریم کورٹ سے میں نہیں توقع کرتا ایسا ہوگا, بالکل نہیں ہو رہا. بلکہ آپ کو تو یہ توقع شاید کہ وہ آپ نے تو خیر آپ نے خود وہاں پہ دائر کی آئینی درخواست, وہ تو خود سو موٹو بھی لے سکتے ہیں نا اس پہ. ہاں خود سو موٹو ہی لے سکتے, انہیں تو نظر آ رہا ہے سب معاملہ. ٹھیک ہے, لیکن سر اگر جب بالفرض محال آپ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو بالکل امید نہیں ہے نہیں ہوگا, فرض کریں اگر ہو گیا پھر سر مطلب ڈسمس ہو ہی نہیں سکتا جی, ہو ہی نہیں سکتا. پکی بات ہے. قاضی فیض عیسیٰ ایک بالکل ڈفرینٹ چیف جسٹس ہے, بالکل ڈفرینٹ. یہ مطلب ہے سیدھے صراط مستقیم پہ چلنے والا شخص ہے. بالکل, اس لیے یہ کوئی توقع نہیں میں کر سکتا. سر ہم سب کی بھی یہی امید ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اعتزاز احسن صاحب.